فکر، فنون لطیفہ اور معاشرہ۔ کسی معاشرے کی تقدیر کو جاننے کے لیے اس طریقہ کار کو جاننا چاہیے جو وہ معاشرہ اپنے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کے باب میں اختیار کرے، کہ یہی لوگ معاشرے کی ذہنی زندگی کے نمائندہ ہوتے ہیں اور یہی اس کے خالق۔ ذہنی زندگی جو افراد کے ذہنوں سے مرکب ہو کر ایک منفرد ذہن کی حیثیت حاصل کر لے، آپ اسے معاشرے کا عقلی مزاج کہہ لیجئے۔ کوئی معاشرہ اپنی عقلی مزاج کے بغیر متعین اور مستحکم حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ عقلی مزاج ہی معاشرے کو مختلف حیثیتوں سے استحکام اور امتیاز بخشتا ہے۔ جس معاشرے کا کوئی عقلی مزاج نہ ہو، اسے صحیح ترین معنی میں ایک مکمل و منظم معاشرے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ کسی معاشرے کا عقلی مزاج دفتروں، دکانوں، صنعت گاہوں، عدالتوں، ہوٹلوں اور رقص گاہوں میں نہیں، دانش و فن کی خانقاہوں میں جنم لیتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کی تقدیر دراصل معاشرے سے تعلق رکھنے والے فنکاروں اور دانشوروں سے وابستہ ہوتی ہے، نہ کہ تاجروں، وکیلوں، کارپردازوں اور انجینئروں سے۔ معاشرے کا عقلی مزاج اعلیٰ مثالیوں کے شعور، جمالیاتی صداقتوں کے احساس اور باز اقدار کے احترام سے قوام کو حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ مثالیوں اور جمالیاتی صداقتوں کا وجود محض اوہام تراشی پر مبنی ہے تو ہم اس بات کو قبول کر لیں گے، لیکن خود زندگی بھی کوئی صداقت ثابتہ نہیں جس سے انکار نہ کیا جا سکے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ زندگی خواہ جیسی بھی ہو، اپنے استحکام اور ارتقاء کے لیے بعض اعلیٰ مثالیوں کے شعور اور جمالیاتی صداقتوں کے ادراک کی محتاج ہے، خواہ یہ مثالیے اور صداقتیں محض اوہام ہی کیوں نہ ہوں۔ روسی ادیب پیسٹرناک نے سچ کہا ہے کہ بہت عرصے سے انسان کو جو سربلندی حاصل ہے اس کا سبب اوزار نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں، یعنی اس کی روحانی موسیقی، مسلم صداقتوں کی ناقابل مقاومت طاقت اور اعلیٰ مثالیوں سے اس کا شغف۔ روحانی موسیقی، مسلم صداقتیں اور مثال طلبی ہی دراصل معاشرے کی ذہنی زندگی سے عبارت ہیں، اور انہی کے ذریعے کسی جماعت کا عقلی مزاج مرتب ہوتا ہے۔ گہواروں میں پرورش پا کر شمشانوں میں جل جانے اور قبرستانوں میں دفن ہو جانے والی زندگی تاریخی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زندگی تو ذہن و روح کی زندگی ہے جو اپنے ساتھ قوموں اور قبیلوں کو زندہ رکھتی ہے، اور جب وہ فنا ہو جاتی ہے تو قوموں اور قبیلوں کا مانوی وجود بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یونانیوں میں جب ان کی ذہنی زندگی نے جنم لیا تو یونان کو وہ ثبات و استحکام نصیب ہوا جس کی محراب عظمت و جلال میں صدیاں سر بسجود نظر آتی ہیں۔ اس ذہنی زندگی کے صورتگر یونان کے حکام، عدلیہ، اہل حرفہ، کار پرداز اور زندگی کے عملی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں تھے، بلکہ ایتھنز کی ہیکلوں کے وہ گلیم پوش دانشور تھے جو اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر خیر و جمال، نہایت و لا نہایت، علت و معلول اور حیات و کائنات کے بارے میں بحثیں کرتے تھے، اور جن کے بارے میں یونان کے معاملہ داروں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ پاگل ہیں اور فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم جب یونان کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل وہ یونان کے دانشوروں اور تخلیقی ذہانت رکھنے والے فنکاروں کا ذکر ہوتا ہے جن کے ذہنوں سے یونان کی ذہنی زندگی نے جنم لیا۔ ہومر، سقراط، افلاطون، پروتاگورس، ارسطو کے نام دراصل عظیم یونان کے عظیم ذہن کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح جب عرب اپنی ذہنی زندگی کی حرارت لے کر شاہراہ تمدن کی طرف نکلے تو نہ جانے کتنی محرابوں پر چراغاں کر گئے۔ بغداد، قاہرہ، قرطبہ
اور شیراز قصر تہذیب کی یہ شفق انگیز محرابیں آج تک تاریخ تمدن کا عنوان جمیل ہیں۔ ان محرابوں کے روشنگر محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، اسماعیل صفوی اور سلاطین عثمانیہ نہیں بلکہ ابن مسکویہ، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، ناصر خسرو، ابوالعلا، خیام اور سعدی تھی، جن کا ذکر اس تفصیل کا اجمال ہے جو فخر و ناز، فرد و فروغ اور وقار و تمکنت کی فضاؤں میں بازو پھیلاتی ہے۔ ہم دیکھتے رہے کہ مدتوں سے ہمارے شہروں میں دانش و فن سے معاندانہ بیگانگی اختیار کر لی گئی۔ ہمیں چاروں طرف سے ایک ہجوم گھیرے ہوئے ہے، ایک ہجوم جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہماری بستیوں میں ایک عجیب و غریب نسل پیدا ہو گئی ہے۔ اس نسل کے پاس نہ حافظہ ہے اور نہ تخیل جو ماضی کے قابل ہے اور نہ مستقبل کے شایان۔ اس کا مقدر یہ ہے کہ صرف حال میں معلق رہے اور اس نسل کا وجود بالکل غیر طبیعی ہے۔ ان کے سامنے اگر علوم و فنون کا ذکر کر لیا جائے تو ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ علوم و فنون کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں حقیقتیں صرف وہی ہیں جنہیں گزوں سے ناپا اور باٹوں سے تولا جا سکے۔ یہ لوگ ادب، فلسفہ، شاعری کو عام زندگی کی اشیاء ضرورت کی نسبت سے جانچتے ہیں۔ ان کے گمان میں فلسفہ، ادب اور شاعری محض خسارے کا سودا اور بیکاری کا مشغلہ ہیں۔ انہیں تو صرف عملی ضرورتوں سے سروکار ہے۔ ان کے مصنفوں نے تفکر و تخیل کو ذہنی عیاشی سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی نظر میں خارش زدہ بھیڑ کی چھینک سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں، جن کو ایک زندہ اور تاریخی قوم کی طرح زندگی گزارنا ہے، جنہیں اپنی زندگی میں صدیوں کا رچاؤ پیدا کر کے صدیوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ ان کو ہر طور اپنا انداز نظر بدلنا پڑے گا اور فلسفہ، ادب، فنون لطیفہ اور زندگی کے شاہکاروں اور آفریدگاروں کے باب میں وہی موقف اختیار کرنا پڑے گا جو زندہ، باشعور اور حساس قوموں کا موقف ہے۔